کو آپ نے میں نے اگر آپ کو بتایا کہ میں پہلے چوری کرتی تھی یا میں نے غیبت کی تھی یا میں نے کسی کی غیبت کی، تو اس کو میں ایز اٹ از بتاؤں کہ دیکھو یہ میں نے اتنا سنا تھا وہاں سے، اتنی سی میں نے بات سنی تھی اور اس سے زیادہ میں نے نہیں سنا تھا۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی مرچ مسالہ لگا کے بھی ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایسا سنا تھا لیکن اس کا یہ والی چیز اس طرح تھی، اس طرح تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ، جب جھوٹ بولتے ہیں وہ، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اس کو ایز اٹ از بتانا ہے۔ جتنا کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو ہم نے اتنا ہی آگے جا کے بتانا ہے، اس سے زیادہ نہیں بتانا کسی کو۔ تو یہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے، وصیت کر جائے۔ تو میں آپ کو بتا کے جاؤں گی کہ دیکھو میں اتنی سی بات بتا رہی ہوں، اس بات کے علاوہ تم ایکسٹرا بات کسی دوسرے کے انسان کو نہ بتانا۔ تو یہ میری وصیت ہوگی آپ لوگوں کو، جب میں آپ کو جو قرآن کی جو باتیں بتا رہی ہوں، تو میری وصیت کیا ہے، جتنا میں بتاؤں گی آپ اتنا ہی سمجھیں۔ کیونکہ کئی دفعہ یہ لوگ ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب سمجھتے نہیں ہیں، جب وہ دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں تو وہ ایکسٹرا کر کے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیونکہ ان کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ایکسٹرا کر کے بتاتے ہیں، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، نہ خود سمجھے نہ دوسرے کو سمجھائے۔ اسی طرح سے یہ جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے ان اپنے بڑوں کی بات کو نہ خود سمجھا، جب وہ دوسروں کو جا کے بتایا تو وہ بھی جھوٹ ہی بتایا۔ تو اس وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے گئے، اس وجہ سے ان کو ان جہنموں کے اندر، کیونکہ وہ اپنا دماغ یوز نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اس جہنم کے اندر ان کو اور زیادہ دھسا دیا گیا۔ اور متقین کے لیے والوں پر ایک حق ہے، یعنی دستور کے مطابق وصیت کر جائے، اور متقین کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو سچائی کے ساتھ بیان کرو۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ والوں پر ایک حق ہے، یعنی حق ہے کا مطلب ہے سچائی کے ساتھ۔ جو انسانوں نے ہماری باتوں کو سنا وہ سچائی کے ساتھ آگے بیان کریں گے تو ان کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں گے تب بھی تو ان کو اسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہیں۔ سچ کو بیان کرنا سیکھیں۔ جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے، میں نے جتنی باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو ایز اٹ از نہیں بتائیں گے اور آپ اس کو چینج کر دیں گے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے۔ اب قرآن پاک کی آیتوں کو جو انسان بدل دیتا ہے، جو اس کو غلط طریقے سے بتاتا ہے، تو اس کا گناہ اسی انسان کے اوپر ہوگا جو وہ غلط کرے گا۔ یا جیسے میں نے آپ کو جتنی بات بتائی ہے، آپ کو اس بات کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ اوپر آ کے مجھ سے بات کریں اور مجھ سے پوچھیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، تو پھر میں آپ کو مطلب بتاؤں گی۔ تو اگر آپ مطلب نہیں سمجھے اور آپ جا کے دوسروں کو سمجھے بغیر جا کے دوسروں کو بتانا شروع کر دیں گے تو اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا، میرے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں ایز اٹ از بتائیں گے تو آپ کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ایز اٹ از نہیں بتائیں گے تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا۔ اور اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو وہ وارثوں میں صلح کرا دے۔ یعنی دیکھیں، ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے کا بتایا جا رہا ہے۔ خود کے ساتھ پہلے سلوک کرنا ہے، خود کے ساتھ، اپنے ساتھ وصیت کرنے والے کا۔ میں نے آپ کو وصیت بھی کر دی ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ایز اٹ از بتائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بتائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو اس کا وہ ہوگا، اس کا سزا ملے گی اللہ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ آپ اسی گمراہی میں اور زیادہ دھکیل دیے جائیں گے جس گمراہی میں آپ ہیں۔ کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ۔ اب دیکھیں لوکی، آپ کے بارے میں نے کل سنا تھا، میری بات نہیں ہوئی، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، آپ اوپر آ کے نا، میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا کل۔ میں نے جو سنا تھا وہ سچ ہے بات، تو مجھے اپنے منہ سے خود بتانا، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا سنا۔ لیکن کچھ اتنا زیادہ نہیں سنا تو اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، تو لوگ بتا رہے تھے مجھے آپ کے بارے میں، تو جب اوپر آؤ گے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا ہوا۔ تو میں نہ آپ کی طرفداری کروں گی اور نہ ہی میں آپ کے وہ کروں گی کہ آپ کے ساتھ زیادتی کروں گی۔ جو آپ کے ساتھ ہوا آپ نے ایز اٹ از بتانا ہے، پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم لوگ آج کرنے کی کوشش کریں گے۔ حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وارثوں میں صلح کرا دے۔ وارث کون ہے؟ دو لوگ، جیسے آپ کی اور شاید ڈاڈا لوگوں کی کوئی چیز ہوئی تھی کل، تو اگر میں صلح کروا دوں آپ کی اور ڈاڈا کی تو اس کے بارے میں ہو رہی ہے بات۔
تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ہم نے دونوں کی صلح کروا دیں گے، ان کی جو برائی جو انہوں نے غلط کیا اس میں سے وہ ایک معافی مانگے گا، اگر جس کی بھی غلطی ہوگی وہ معافی مانگے گا تو صلح ہو جائے گی، لیکن اگر وہ معافی اپنا ڈھیٹ بن کے اپنے آپ کو خدا ہی مانتا رہے گا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی، اس کو بخشش بھی نہیں ملے گی، اور رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو وہ بخشنے بھی والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا گیا ہے مومنو، یہ میں پڑھنے لگی ہوں، سوری 181 182 183 پڑھنے لگی ہوں، میں نے نمبر نہیں بتایا تھا، سوری معاف کر دیجیے گا، 183 پڑھنے لگی ہوں سورہ بقرہ کی۔ تو اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، ہم لوگوں نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جو ایمان، اے مومنو، ہم لوگوں میں کون ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر؟ جو ہم لوگوں میں سے جو لوگ اللہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، جو جن کو یقین ہے کہ 24 گھنٹے ہمارا اللہ یا ہمارا خدا یا ہمیں پالنے والا ہمارے ساتھ موجود ہے، جو اس کے اوپر ایمان لائے ان کو بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے وہ انسان جو اپنے رب پہ یا اپنے شور کے ذریعے اس پہ جو امن پا چکے ہیں، اے مومنو جو امن پا چکے ہیں ان کو بولا جا رہا ہے تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے نا کھانا پینا چھوڑ دینا، ایک وہ والے روزے ہیں، اور ایک وہ دوسرے والے روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے والے روزے کون سے ہیں؟ جو روح کی غذا ہے، جو ہمیں روحانیت، جو ہمیں روح کو سکون دیتے ہیں، جو اصل روزے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو امن پائے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، یا جو اپنے دماغ کو یوز کرتے ہیں، جو سکون میں آ گئے ہیں، اس دنیا میں سکون میں آ گئے ہیں، ان کو بولا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہم لوگوں پر بھی دیکھو، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کیا ہیں؟ اب روزہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ روزہ کیا ہے۔ ہم نے نہ کسی کو تکلیف دینی ہے، نہ کسی کو زیادتی کرنی ہے۔ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ آئے گا ہم نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کے ساتھ سلوک ویسا کرنا ہے جیسا ہم خود کے لیے چاہتے ہیں، اور اس کی پوری بات کو سننا ہے۔ جب تک وہ بات کمپلیٹ نہ کر لے تب تک ہم نے بیچ میں نہیں بولنا۔ یہ چیزیں آج کے بعد ہم پہ فرض کی جا رہی ہیں، پہلے بھی فرض کی گئی تھی، لیکن اب جو فرض کی جا رہی ہیں وہ اس طریقے سے کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ کون لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، کن کو کہا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو کیے گئے تھے لیکن ہم لوگ اس کو اوپر عمل نہیں کیے دیے تھے کرتے تھے، لیکن اب جو ہمیں بولا جا رہا ہے اس کو ہم پہ فرض کیا جا رہا ہے، لاگو کیا جا رہا ہے کہ یہ آج کے بعد تم نے کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے، میں نے، آپ نے لوگ کی، یا اور لوگ جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں ان کو بولا جا رہا ہے، جو بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو بولا جا رہا ہے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، فرض تو ہم پہ کیے گئے تھے، پہلے ہماری زندگی میں فرض کیے گئے تھے لیکن ہم ان کو مانتے نہیں تھے، ان کو اس طرح سے، ان کو روزوں کو جس طرح سے روزے رکھ رہے تھے ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا تھا، ان کو ان کا حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بولا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی پوری بات سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور پھر جا کے ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ یہ ہم پہ فرض کیا گیا، اور ہم نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ مومن بیٹھے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کے بعد اگر آپ نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ یا اپنے ساتھ ایسا برا سلوک کیا تو آپ کو اس کا صلہ اچھا نہیں ملے گا، اس کا صلہ آپ کو برا ملے گا، اللہ کی طرف سے بھی اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بولا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی یہ سارے فرض جو کیے گئے ہیں ہم لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، جو ہمیں کم بولنا۔ دیکھیں، میں قرآن جب پڑھ رہی ہوتی ہوں وہ میں اس لیے اوپن کر کے کھول کے بیان کرتی ہوں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، تاکہ کل کو آپ لوگ میرے سے پوچھو کہ آپ نے تو اس کا بتایا ہی نہیں تھا۔ تو جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، مجھے سب کو سمجھانا ہوتا ہے، کچھ لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے سمجھتے ہیں، تو اس لیے مجھے سب کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو سب کو بتانے کے لیے ہم لوگوں پہ فرض کیا گیا یہ سارا کچھ تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، پہلے سب سے خود کے ساتھ وہ سب کچھ کریں۔
سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، اس دنیا میں رہنے کے قابل بنائے. جب ہم رہنے کے قابل ہو جائیں گے، پھر ہم نے شادیاں کرنی ہیں، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بچے پیدا کرنے یا سب کچھ جو کرنا ہے وہ تب جا کے کریں جب ہم اس قابل ہو جائیں، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور ہمارے اوپر صرف ہمارے ایک جسم کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ڈالا گیا. لیکن جب ہماری خواہشیں ہو جاتی ہیں کہ شادی کریں، بچے پیدا کریں، یہ ہماری خواہش نفس ہوتی ہے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کر تو دیتا ہے، دے تو دیتا ہے، پھر ہم لوگوں کو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ کم سے کم بچے پیدا کریں، کم سے کم عورتوں سے ملیں، کم سے کم اور مردوں سے ملیں، کم سے کم لوگوں سے وہ کریں کہ تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ بنے. ہاں اگر کریں، جب جا کے ملیں تو اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی ویسا سلوک کریں جیسا خود کے لیے چاہتے ہیں، تو آپ لوگ پرہیزگار ہوں گے. ٹھیک ہے، متقی تتقون یعنی تقوی والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے جب ہم دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے جیسا خود کے لیے چاہتے ہیں. آگے ہے سورہ بقرہ کی 184 ہے، یہ 184 ہے شاید. ہاں 1 2 3 4، ہاں 184 ہے. گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو یا اچھا گنتی کے چند دن ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے نا سیکھنے کے جو دن ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے کچھ دنوں میں ہی سیکھ جاتا ہے، کچھ لمحات میں ہی سیکھ جاتا ہے. ہمارے جو لمحات ہوتے ہیں نا ان کو دن کہا جاتا ہے. یہاں پہ قرآن کی روح سے جو جو ہمارا نفس کام کرتا ہے تو اس کی زندگی ہونی اور موت ہونی، اور اس جو کام ہم کرتے ہیں وہ لمحات جو ہوتے ہیں نا ان کو دن اور رات کہا جاتا ہے. ان کو ان کے روز چند روز کہا جاتا ہے. یعنی تھوڑے سے ہی دنوں میں انسان سیکھ جاتا ہے. کوئی بھی چیز آپ نے سیکھنی ہے تو کچھ لمحوں میں ہی آپ سیکھ جاتے ہیں. اگر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ لمحوں میں سیکھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو 2 3 دفعہ وہ دوبارہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس چیز کی، پھر جا کے سیکھتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 10 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں اس کے بعد سیکھتے ہیں. لیکن رزلٹ جب سیم آ رہا ہے ہر چیز کا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس چیز کا رزلٹ سیم ہے. تو یہ چند روز ہیں جس میں ہم سیکھنا ہے، جن پہ ہم عمل کر کے اپنے آپ کو سکھائیں گے. زندگی کے کچھ شروع کے جو دن ہیں ان میں ہم سیکھیں گے، اپنے آپ کو سکھائیں گے، اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے. بیچ والی زندگی کا جو ہماری سلاد جو مڈل والی ہے، جو ہم نے جس کو قائم کرنا ہے، پہلے زندگی کا شروعات کا جو حصہ ہوگا اس میں ہم نے سیکھا. بیچ کا جو حصہ ہوگا پھر اس کو ہم نے اپنے آپ سے برائیوں کو دور کیا اور نیت کی، اور اس میں حج کیا، اس میں روزے رکھے، اس میں یہ سب کچھ کیا. جب زندگی کا تیسرا حصہ آئے گا اس میں ہمیں رزلٹ ملے گا. اسی وقت بھی رزلٹ مل جاتا ہے، پہلا رزلٹ تو مل جاتا ہے ہمیں اسی وقت جب کام کرتے ہیں. تو جو سینٹر لاسٹ والا جو حصہ ہوگا ہماری زندگی کا، تو اس میں ہم لوگوں کو پھر بتایا جائے گا، اس کو ہمیں ایکسپیریمنٹ ہوگا، پھر ہمیں اس کا جزا ملے گی، اس کی جو سزا یا جزا ہوگی وہ زندگی کے آخری حصے میں ملے گی پھر ہمیں. تو یہ چند روز ہے، یہ جو زندگی کے جو چند روز ہیں نا ہمارے پاس، جن میں ہم نے کرنا ہے یہ سارے کام، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ سیکھ جائیں گے. ایک ایک 2 2 دفعہ کریں گے تو ہم سیکھ جائیں گے. تو یہی تو چند لمحے ہیں جن میں سیکھا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جو شخص تم میں بیمار ہو کا مطلب ہے یہ والا بیمار نہیں، جسم کا بیمار نہیں، وہ بھی کہہ لیں، چلیں اس کا بھی کہہ لیتے ہیں. لیکن جس کے اندر بیماری ہوگی، سوچ کی بیماری ہوگی کہ وہ سمجھ نہیں سک رہا ہوگا بات کو ٹھیک طرح سے، تو اس کے بارے میں بھی بولا جا رہا ہے کہ آپ کو پراپر طریقے سے اس انسان کو سکھانا پڑے گا، بیٹھ کے اس کو رک کے اس کو پہلے تو خود سیکھیں گے، خود کو ٹھیک کریں گے. جب ہم پورا اچھا انسان بن جائیں گے پھر ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے وہ ساری چیزیں. یعنی تکبر سے دور ہو جائے، جیلسی سے دور ہو جائے. جو بائبل کے اندر ان کی بائبل جو ہے نا، جو کرسچنس کی جو بائبل ہے، اس کے اندر بہت اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، آپ لوگوں نے کبھی اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا. وہ اتنی اچھی کتاب ہے جیسی ہماری قرآن ہے، اسی طرح وہ بھی ایک کتاب ہے. تو اس کے اندر کتنی اچھائی بیان کی گئی ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں سے برائیاں نکالتے ہیں. آپ لوگوں کو اس کے اندر سے برائیاں نہیں نکالنی ہیں، آپ نے اس کے اندر سے اچھائیاں اپنے لیے تلاش کرنی ہے کہ ہمارے رب نے کیا کیا دیا ہمیں، اس کتاب کے اندر سے ہمیں کیا دیا، اس کتاب میں کیا دیا ہے، اس کتاب میں کیا دیا ہے. یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے حاصل کرنا ہے ہر انسان کے لیے. یہ ساری کتابیں ہم ہی کے لیے تو دی ہیں، ہمارے لیے تو دی ہیں.
لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں اور اس میں سے برائیاں جا کے ڈھونڈتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے جو لوگ جا کے اس کے اندر سے برائیاں ڈھونڈتے ہیں. آپ اس کے اندر سے اچھائیاں ڈھونڈیں، اس کے اندر سے خوبصورتیاں ڈھونڈیں، وہ کیونکہ جو آپ کو نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کی اپنی نظروں کا جو دھوکا ہے نا، اس کو ٹھیک کریں اور اس کے اندر سے جا کے بھی ڈھونڈیں، اس میں سے ڈھونڈیں، اس میں سے ڈھونڈیں، جو آپ کو اچھا ملے وہ ڈھونڈ کے لے کے آئیں. سب ہمارے لیے ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہر انسان کے لیے. تو اس میں سے کوئی کسی کو تکلیف دینے کے لیے کام نہ کریں. بیمار ہو یا سفر میں ہو، بیمار ہو کا مطلب ہے کہ جو کیونکہ وہ بیمار ایسا انسان ہوتا ہے جس کو پوری طرح سے علم نہیں ہوتا، وہ علم کا بیمار ہوتا ہے. اس کو علم کا صحیح طریقے سے قرآن سے بھی لیتا ہے، دوسری کتابوں سے بھی لیتا ہے، اور پھر وہ ان دونوں کو جا کے جوڑنا شروع کر دیتا ہے نا، تو ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہے انسان، وہ بیماری لے کے آیا ہے. جو بیماری وہ لے کے آئے گا وہی وہ آگے بھی دے گا نا. اچھوت والی بیماری لے کے آئے گا تو اچھوت والی دے گا. اب ان کے پاس ایک بیماری آئی ہے، ٹھیک ہے، ایک بیمار انسان ہے، اس کو صحیح کیسے کیا جائے گا؟ اس کو اس علم کے ذریعے جو اس کی روح کی غذا ہے، اس کے ذریعے اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کو صحیح، اس بیمار کو ٹھیک کیا جائے گا. ہم لوگ اپنے علم کے ذریعے ایک دوسرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہونا چاہیں تو. لیکن جب جو انسان بیماری لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے اندر تو مرض ہے، میں تو تمہاری بات کا یقین ہی نہیں کروں گا جو تم بتا رہی ہو. تو پھر جب وہ یقین نہیں کرے گا تو اس کا مرض دور بھی نہیں ہوگا، پھر وہ زندہ بھی نہیں ہوگا. جیسے وہ اس کی جو برائی ہے وہ اس سے دور بھی نہیں ہوگی یا سفر میں ہو. سفر کا مطلب ہوتا ہے یہ زندگی کے سفر میں چل رہے ہیں نا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. کبھی میں نے آپ سے سیکھ لیا، کبھی دوسرے سے سیکھ لیا، کبھی تیسرے سے سیکھ لیا، اس طرح کر کے ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ زندگی کا سفر چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے جب تک ہماری وہ ایک حقیقی موت نہیں ہو جاتی. ایک تو دنیاوی موت ہوتی ہے نا، دنیا کے چھوٹی چھوٹی موتیں ہوتی ہیں، تو ایک وہ والی موت ہوتی ہے اور ایک وہ جو حقیقی موت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہے. تو وہ جب اس سفر میں جو ہمیں ملے، جو ہمیں اچھا بتائے اس سے اچھائی لے لیں، جو برا بتائے اس برائی میں سے ہم لوگوں نے سیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے سبق کیا تھا، یہ ایسے کریں. تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کا شمار پورا کر لو. یعنی جب ہم سفر میں ہیں، چل رہے ہیں، تو چلتے چلتے کوئی ایک انسان آیا ہمارے پاس اور آ کے وہ کوئی چیز لے کے آیا، تو ہم نے اس کو رزلٹ کیا دیا ہے، اس کو اچھائی میں بیان کر دیا. تو دوسرا انسان آیا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، تو اسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی یا ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی. جب وہ انسان ہمارے پاس دوسری دفعہ آئے گا تو ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو معافی مانگ کے تو ہم نے اس کا شمار پورا کر لینا ہے. یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی برائی کو دور کر لینا ہے. جو ہم نے گناہ کیا تھا یا جو برائی کی تھی اس کو صحیح کر کے، اس کو درست کر کے ہم نے اس کا شمار کر لینا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا تھا تو یا اللہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، تو اپنے آپ کو درست کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ روزہ ہے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں کا مطلب ہے میرے پاس کنٹرول ہے پورا، میری براڈ ہے لگی ہوئی ہے یہ، اور میرے پاس پورا کنٹرول ہے. ایک سیکنڈ رکیے گا، میرے پاس پورا کنٹرول ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہے، میں طاقت رکھتی ہوں، اور یعنی اس براڈ کا بھی ہے اور میرے اوپر میرے جسم کا بھی کنٹرول ہے. تو میں اپنے جسم کو کنٹرول کر کے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاؤں گی تو وہ تو بہت برا ہوگا. میرے پاس طاقت ہے، طاقت ہونے کے باوجود میں دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، تو اس کو بولا جا رہا ہے وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. یعنی روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں کا مطلب ہے کوئی ایسا انسان میرے پاس آئے گا جو بیمار ہے، اور بیمار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا پتہ نہیں ہے، تو میں اس چیز کو اس کو علم دے کے اس کی محتاجی دور کر دوں گی. یہ ہوتا ہے کھانا کھلانا. روح کی جو غذا ہوتی ہے نا، یہ میں اس طرح سے اس کو روح کی غذا دوں گی. میں اس کو اس کی روحانیت میں اس کو غذا کھلاؤں گی تو وہ زندہ ہوگا، یا وہ اس کی جو بیماری ہے وہ اس کی دور ہوئے گی. اس طرح کر کے اس کو روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. یعنی میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے توبہ کی کہ میں آئندہ نہیں کروں گی، اور میں نے اس کے بدلے میں دوسرے کو جب میں نے کھلایا، جو چیز مجھے ملی، جو مجھے خوراک ملی جو میری روح کو سکون دیتی ہے، وہی خوراک جب میں نے دوسروں کو کھلا دی، دوسروں کو دے دی، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، اب دیکھیں میں تو یقین کریں مجھے شوق ہے، مجھے اچھا لگتا ہے جب میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میری زندگی اسی میں ہے.
میری زندگی اسی سکون کے اندر ہے جب میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، تو مجھے سکون بھی اسی میں ملتا ہے۔ اور جب آپ برائی کرتے ہیں تو آپ کو برائی کے اندر سکون ملتا ہے، تو پھر آپ کی زندگی اسی کے اندر ہے، آپ برے لوگوں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، تو اس کے حق میں اچھا ہے، اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا، تو اس کے حق میں زیادہ اچھا۔ اوکے، جب کوئی ہمارے پاس آئے گا تو اس کو اچھے طریقے سے، اس کو اگر میں بتا دوں گی، اس کو میں سکھا دوں گی، اس انسان کو کہ دیکھو آپ نیکی کر کے اس کے اوپر میں اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کروں گی۔ جیسے ابھی وہ لڑکا جو آیا تھا میرے پاس، ہیش ٹیگ جو آیا تھا، تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، تو مجھے بھی برا لگا کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں میں نے اس کو ویسا ہی سلا دیا، ویسا ہی بتایا جیسا وہ حقدار تھا۔ لیکن حقدار تو اس کا نہیں تھا، وہ اس سے برے کا حقدار تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو بتایا کہ دیکھو تم نے جو کام کیا ہے وہ تم نے غلط کیا ہے، اور تم جس جہنم میں پڑے ہوئے ہو اس جہنم سے تم نے خود کو خود نکالنا ہوگا۔ تو وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی انسان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے خود نیکی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا اس گناہ سے، اس جہنم سے خود کو باہر نکالنا ہوگا۔ تو آپ کو جب میں کھانا کھلاتی ہوں، یعنی میں آپ کو اس چیز کا میں بتا دیتی ہوں جس چیز کا علم نہیں تھا، تو یہ آپ کی روح کی غذا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو دنیاوی روح کھانا ہوتا ہے، لیکن یہ جو روح کی غذا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جو شوق سے نیکی کرے، تو دیکھیں میں شوق سے ہی کر رہی ہوں، میں یہ جو کام بتا رہی ہوں، جو کام کر رہی ہوں، تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی نیکی ہے جو اچھا کام کریں گے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنے تسکین کرنے کے لیے کریں گے، تو پھر اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی چپ کر جانا۔ جب کوئی انسان مجھے آ کے تکلیف دے گا نا، یا میرے ساتھ زیادتی کرے گا، تو اس کے بدلے میں اگر میں چپ کر جاؤں گی اور اس کو میں اس کا کوئی جزا کچھ نہیں بولوں گی، اس کے بدلے میں اس کو ویٹ کروں گی کہ وہ دوبارہ آئے گا میرے پاس، شاید وہ آئے میرے پاس تو میں اس کو دوبارہ بتاؤں، دوبارہ سے اس کو ایکسپلین کروں چیزوں کا۔ تو جو انسان گمراہ رہنا چاہتا ہے تو وہ گمراہ ہی رہے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ملے گی، پھر اس کے حق میں وہ بہتر ہو جائے گا۔ یقین کریں کہ جب وہ لینا چاہے گا، جب وہ کھانا چاہے گا، جب وہ اس کو عمل کرنے گا اس کے اوپر، تو اس کو اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا۔ یہ ہمارے روزے ہیں، ہماری روح کی غذا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیاوی فائدے حاصل کر لیں، لیکن روحانیت فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے روزے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہوگا دوسروں کو مارنے سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے، دوسروں کے ساتھ جنگ کرنے سے۔ یہ جنگیں کرنی تھی، جو کچھ بھی کرنا تھا، یہ ہم نے اپنے خود کے شیطان کے ساتھ کرنی تھی، وہ اپنے ساتھ ہی جنگ لڑ کے پھر آگے موو آن کرنا تھا۔ کوئی بات کرنا چاہتا ہے اوپر تو مجھے ریکویسٹ ڈالیں، میں اوپر لوں گی، ورنہ میں پھر آگے کنٹینیو کروں گی۔ اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو آ جائے، اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، لیکن نہیں آنا چاہتا تو پھر میں کنٹینیوسٹی کو آگے پڑھنا چاہوں گی۔ آگے کوئی نہیں آ رہا تو میں آگے پڑھتی ہوں۔ سورہ بقرہ کی 180 پتہ نہیں کیا ہے، 84 384 85 85 ہے۔ سورہ بقرہ کی 185 پڑھنے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، جس میں قرآن نازل ہوا اور جو لوگوں کا رہنما ہے، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اگر دیکھا جائے، دیکھیں رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے نا، ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے پورے زمانے میں اپنی زندگی میں اچھائی اور برائی ہم لوگ کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری زندگی کا جو شروعات ہے اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ برائی بھی کرتے ہیں، اچھائی بھی کرتے ہیں، پھر اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے پھر وہ ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ پھر جو ہماری زندگی کا جو بیچ کا حصہ ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ، اس کو کہا جاتا ہے زندگی کا جو سینٹر والا حصہ تھا، جو جوانی کا ہو جاتی، جب انسان پوری طرح میں چور ہو جاتا ہے، شعور رکھتا ہے، اس کو ہر چیز کی سمجھ آتی ہے، اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ جب وہ شعور والا انسان ہو جاتا ہے نا، تو اس کو بولا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔
جو قرآن جو قرآن کا مطلب ہوتا ہے کتاب، قرآن کا سوری قرآن کا مطلب ہوتا ہے، سوری میرے دماغ سے نکل گیا، ایسی پڑھائی آ، جو الگ الگ کرے، نہیں وہ تو فرقان کا ہے الگ الگ کرنے والا، اور قرآن جو ہے پڑھائی، پھر میں بھول گیا، میرے دماغ سے نکل گیا قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اتنا زیادہ میں نے پڑھا ہے تو میرے دماغ سے کوئی مجھے بتائے گا کہ قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے، میرے دماغ سے نکل گیا ابھی اس وقت۔ چلے کتاب لے لیتے ہیں، تو ہماری زندگی کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں بولنا چاہ رہا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہماری زندگی کا جو پہلا والا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کتاب وہ ہمارے نا چھوٹی چھوٹی تختیوں کے ذریعے ہمارے دماغ کے اندر وہ چیزیں سوچیں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں، جب ہم وہی کام ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہم نے پہلے اس کا جو کام کیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا، تو اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ القرآن جب کہا جاتا ہے خاص لکھائی، خاص پڑھائی، سوری پڑھائی ہوتی ہے، قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی، جب القرآن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے خاص پڑھائی، جو خاص پڑھائی، وہ خاص پڑھائی کہاں پہ ہمارے دماغ کے شعوروں کے اندر موجود ہے، ہمارے دماغوں کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے، ہم اسی کے ذریعے سیکھتے ہیں نا، جو ایک عمل کیا اس کو دوبارہ کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی وہی نکلے گا جو پہلی دفعہ کیا، تو اس قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لکھائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو تختیاں ہمارے دماغ کے اندر موجود ہیں، برائی اور اچھائی کرنے کے بعد جو تختیاں ہمارے دماغ میں موجود ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس میں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی وہ پڑھائی جو ہم لوگ اپنے دماغ کے شعور کے ذریعے ہم لوگ کرتے رہے، جو ہم سیکھتے رہے، ہم لوگ پڑھتے رہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ جو ایک عمل کیا وہ دماغ میں جا کے بیٹھا، پھر اس کو دوبارہ کیا تو وہ بھی دماغ میں جا کے بیٹھا، اس کا رزلٹ آ گیا، تو وہ جو پڑھائی ہماری دماغ میں جو تختیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے آیتوں کے ذریعے ہمارے دماغوں کے اندر موجود ہے اس کے بارے میں ہو رہی ہے بات، جس میں قرآن نازل ہوا، وہ پہلے والے حصے میں، زندگی کے پہلے حصے میں وہ ہم سیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں نازل ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نازل ہو رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا رہنما ہے، لوگوں کا رہنما ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہمارے شعور کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہیں چیزیں، وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ ان کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، وہ برائیاں اور اچھائیاں جب ہماری زندگی کے بیچ کا حصے میں پہنچیں گے، جوانی کو پہنچیں گے تو وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے پہلے زمانے میں یہ کام کیا تھا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا، تو اب جو کریں گے تو یہ ہماری رہنمائی کرے گی، ہماری دماغ کی کتاب جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرے گی، ٹھیک ہے، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، یہی تو ہدایت ہے، ہماری زندگی، ہر انسان کی زندگی میں رمضان آتا ہے، رمضان وہ حصہ ہوتا ہے جب وہ سیکھتا ہے، جب وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، جب اس کو اپنے زندگی میں اس کے اوپر اس کا رزلٹ لمحات جو ہوتے ہیں نا، جس وقت وہ اس کو رمضان کا مہینہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا ٹائم پیریڈ، زندگی کا ایسا ٹائم پیریڈ جب اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، برائی سے سیکھنے کے بعد برائی کی، تو اس اچھائی کے بعد اچھائی کی، تو ہم جب اچھا انسان بن جاتے تو ان کو بھی بولا جا رہا ہے، اور جب ہم برے انسان بن جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی بولا جا رہا ہے، تو سب کے لیے کھلی نشانی ہے، ہر کسی کے لیے کھلی نشانی ہے، جو انسان جو کام کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کا رزلٹ جو ملتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نشانی اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا کیا نتیجہ ہے اور دوسرے کام کو کرنے کا کیا نتیجہ ہے، یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور الگ الگ کرنے والا یعنی فرقان، یعنی کتاب، برائی کو اور اچھائی کو جب الگ الگ کر دیا جاتا ہے، ہماری برائی کو اور جب اچھائی کو جب الگ کر دیا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے، اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب ہم شعور لے آتے ہیں، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جب ہمیں فہم آ جاتا ہے، تو یہ اس ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، یعنی جو کوئی اس ٹائم پیریڈ میں موجود ہو، جو اپنے آپ کو صحیح کرنے کے قابل بس سمجھتا ہو کہ آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اور وہ نیت کرے، تو پہلے تو یہ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز سے پاک صاف کر کے، اپنے ٹائم پیریڈ سے، جیسے چوری کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اپنی چوری کو ختم کریں،
جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کو ختم کریں، غیبت کر رہے ہیں تو غیبت کو ختم کریں، اگر ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو وہ پہلے تو سب سے ہم نے خود کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس چیز کے قابل بنانا ہے کہ اپنے اندر سے جھوٹ ختم کرنا ہے، اپنے اندر سے چوری اگر کر رہے ہیں تو چوری ختم کرنی، اور چوری یہ نہیں کہ خالی اسی کی چوری، انسانوں کی چوری، اور بھی بہت ساری چوریاں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، کسی کی آنکھ بچا کے ہم لوگ کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جو اللہ جو رب ہمیں 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا ہوگا، تو اس پہ یہ جو ہم لوگ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں اپنے کاموں کے اندر، جو پراپر طریقے سے ہم کام نہیں کرتے، اس کے بارے میں بھی ہے یہ بات، الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، یعنی اس ٹائم پیریڈ میں موجود ہو جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کو پتا ہو کہ میری برائیاں کیا ہیں، میرے اندر کیا کیا برائیاں، تو یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ یہ ہے، مڈل، ہماری زندگی کا جو مڈل کا حصہ ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو جب ٹھیک کرنا ہے تو روزے رکھے، روزے کس چیز کے رکھنے؟ چوری کا روزہ، چوری کو روک کے چوری کو نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، پوری زندگی، یہ ہماری جو زندگی کا جو مڈل حصہ ہے نا اس میں پورے میں ہم نے یہ سارا کام کرنا ہے، یہ مڈل زندگی کا مڈل حصہ ہے، اس میں یہ سب کچھ کریں گے تو اس کا ہمیں آخرت میں رزلٹ ملے گا، اس دنیا کی بھی جنت ملے گی اور باقی جنتیں بھی ملے گی، لیکن اگر یہ سارے کام کریں گے تو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو چھوڑ کے دوسروں کی برائیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھیں کہ دوسرے کیا برائی کر رہے ہیں، دوسرے کے اندر کیا چیز بری ہے، وہ ہم دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بیمار ہو، یعنی بیماری کیا ہے، ہمارے اندر بیماری ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں کی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، جس نے ہمیں جو بولا اس کے اوپر یقین کر لیا، تو یہ بیماری ہوتی ہے، جب تک ہم اس بیماری کو ختم نہیں کریں گے تب تک ہمیں علم نہیں ملے گا اس قرآن کا، جب تک ہم اس کتاب کے ساتھ شرک کرتے رہیں گے، دوسری کتابوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے رہیں گے، تب تک ہمیں اس کتاب کی اصلیت نہیں پتہ چلے گی، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو بیمار ہو، بیمار ایسا انسان جو سمجھنا تو چاہتا ہو، اس کے اندر بیماریاں ہوں، اس کے اندر بہت ساری بیماریاں، جیسے جھوٹ کی بیماری ہے، چوری کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، اس طرح کی ساری جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، سفر کیا، ہماری زندگی چل رہی ہے نا، ہماری زندگی موو آن کر رہی ہے، تو ہم لوگ اس سفر میں موجود ہیں، ہم لوگ اس زندگی کے سفر میں آگے آگے جا رہے ہیں، سیکھنے کے سفر میں، کبھی ان لوگوں سے ملتے ہیں، کبھی اس سے ملتے ہیں، کبھی کس سے ملتے ہیں، تو یہ ہمارا سفر ہی ہے، تو ان کے بارے میں باتیں، تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کرے، تو جو بیماری ہے، جو ہمارے اندر چوری کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو جو غیبت ہے، جو چیز برائیاں ہیں، ان کو ہم نے اپنے اندر سے دور کیسے کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے، ہر جگہ پہ لکھ لیں، یا کسی دوسرے انسان کے پاس جائیں، اس سے بات کریں کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، کس طرح کروں، کوئی مشورہ لیں کسی سے، تو اس طرح کر کے آپ کو ان بیماریوں سے دور کیا جا سکتا ہے، خود کو، اپنی بیماریوں کو خود دور کیا جا سکتا ہے، نہ کہ جو لوگوں نے ہمیں پہلے سے بتائی ہوئی ہیں باتیں اس کے اوپر یقین کریں۔ میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں، میں ایز اٹ از بتا رہی ہوں جیسے مجھے پتا چل رہا ہے، اگر میں کوئی گناہ کروں گی یا کوئی برائی کروں گی تو اس کا وہ میرے اوپر آئے گا، میں اس چیز کی ذمہ دار ہوں، میں جو چیز آپ کو جیسے بتا رہی ہوں، اگر میں آپ کو ایک لفظ بھی اس میں سے غلط بتاؤں تو اس کی ذمہ داری میری ہے، میں لینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ اس چیز کو عمل کریں گے اور اس کے اوپر یقین کریں گے کہ یہ سچ ہے تو پھر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملے گا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکوں گی، یقین کریں، میں نے آپ سے کچھ نہیں نہ مانگا ہے نہ میں دے سکتی ہوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں آپ کو کچھ دے سکوں، میں صرف آپ کو ہدایت کی بات بتا سکتی ہوں، آپ کو سچائی بتا سکتی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے، نہ میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ مجھے کیا دے گی، میں تو اللہ سے اس کا صلہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے علم میں اضافہ کرتا ہے، جیسے ہی میں اپنا علم کا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو وہ اس علم میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، تو میرے لیے یہی میرا صلہ ہے جو مجھے مل جاتا ہے، تو مجھے کسی انسان سے کسی چیز کی امید نہیں ہے کہ کوئی مجھے اس کا صلے میں کچھ دے گا، صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کا شمار پورا کر لو، سفر میں ہو کا مطلب ہے جب آپ سوچیں،
زندگی کی کہیں جا کے کسی کے ساتھ آپ نے کوئی سلوک کیا، اچھا یا برا سلوک کیا، پھر اس کے جا کے بیٹھے، پھر اس کو سوچا اس کے بارے میں کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو اس کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. تو آپ نے جب اس کو ٹھیک کرنے کا سوچنا ہے تو اللہ تعالیٰ، آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں اس سے تو معافی مانگنا چاہتا ہوں تو میری مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے دنوں میں شمار پورا کر لیں. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حق میں آسانی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے، ان برائیوں سے دور نکالنا چاہتا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ، اس کا حق ہے آزاد رہنے کا، اس کا حق ہے صحیح راستے پہ آنے کا، اس کا حق ہے ہر وہ چیز جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے اس کو پانے کا. لیکن لوگ اس کو باؤنڈ کر کے اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے، اس کو اس آزادی میں سے باہر نہیں نکالنا چاہتے. بس میری ختم ہونے والی ہے، پھر میں آپ کو اوپر لیتی ہوں. 1 منٹ بس رہ گیا، 1-2 منٹ رہ گئے، میں آپ کو اوپر لیتی ہوں. اور تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا ہے، جو یہ سوچ دی ہے، جو اس طرح سے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. میں آپ لوگوں کو بھی اس جگہ پہ لے کے آنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نہ کہ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں آپ کی ہمدرد ہوں. میرا رب جانتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی ہمدرد ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون دیا ہے زندگی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سکون ملے اپنی زندگی میں. میں کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے برا نہیں چاہتی ہوں، کسی انسان کے لیے برا نہیں چاہتی، کسی جانور کے لیے برا نہیں چاہتی ہوں. آپ لوگوں کو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سکون ملے اپنی زندگی میں بھی، کیونکہ لوگوں نے ہم لوگوں کو جن جہنموں میں ڈالا ہوا ہے ان جہنموں سے نکالنا پڑے گا. اپنے آپ کو ان عقیدوں کی قربانی کر کے باہر نکالنا پڑے گا. لوگوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہوا ہے، یقین کریں انہوں نے مکڑی کا جالا بن کے آپ کے ارد گرد اور آپ لوگوں کو اپنے اپنے عقیدوں کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا رستہ یہ ہے، یہ قرآن اللہ کا رستہ، وہ انسانوں کی کتابیں اللہ کا رستہ نہیں ہے. یقین کریں میرا کہ وہ کتابیں اللہ کا رستہ نہیں ہے. وہ انسان آپ کو اچھائی یا برائی بتاتے ضرور ہیں. وہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، میں ان کی بات کر رہی ہوں، تو ان میں سے بتاتے ضرور ہیں آپ کو اور ہمیں اور ہم سب کو وہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں. لیکن وہ ساری چیزیں لوگوں نے، کیونکہ یہ ان کی کتاب نہیں تھی، ان انسانوں کی کتاب ہی نہیں تھی، ان کو جس نے جو بتایا اس نے جھوٹ آگے سے پھیلا دیا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں لکھا غیبت نہیں کرنی، قرآن پڑھتے ہیں جس میں لکھے برائی نہیں کرنی، قرآن پڑھتے ہیں جس میں لکھے چوری نہیں کرنی، کسی دوسرے کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، پھر بھی وہی کام کرنا. پڑھنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے تو کیا فائدہ ہمارے ایسے انسان ہونے کا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو برائی کے اندر ڈوبا کے لے جائیں. اور یہ جو ہے نا، روزوں کا شمار پورا کر لو، یعنی روزے کا مطلب ہم اپنے اندر وہ برائی نکال لیں، اپنے اندر سے جو بھی برائیاں ہمارے اندر ہے نا ان کو گن گن کے رکھیں کہ ہماری یہ برائی ہے، ہماری یہ برائی. غصہ کرتے ہیں تو وہ ہماری برائی ہے، چوری کرتے ہیں وہ برائی ہے، غیبت کرتے ہیں وہ برائی ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ برائی ہے، کسی دوسرے کی ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو وہ برائی ہے. ان چیزوں کو ہم نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے، ان برائیوں کو دور کرنا ہے. تو ان کے بارے میں بولا گیا ہے. تو دوسرے دنوں میں اگر کوشش کریں گے، آج اگر میں نے کوشش کی ہے اس کو دور کرنے کی، نہیں ہو سکا تو دوبارہ کریں، دوبارہ کریں، دوبارہ کریں، اگین اینڈ اگین ٹرائی کرتے رہیں، اس کی سٹرگل کریں. اس کی جب سٹرگل کریں گے، اس کو کرنے کی نیت کر لیں گے نا آپ، تو یقین کریں جب آپ نے اس چیز کی نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نے اپنے اندر سے یہ والی برائی نکالنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ساتھ دے گا. جب آپ کرنے کی نیت کریں گے، صرف آپ کی نیت کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باقی چیزوں کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اس کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے نیت کرنی ہے، کسی دوسرے انسان کے سامنے جا کے نیت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی نیت تک کو جانتا ہے، آپ کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ تک جانتا ہے. تو اسی سے آپ نے بولنا ہے، کسی دوسرے انسان کو نہیں بولنا. اور اس احسان کے بدلے اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے، یقین کریں جو میں نے احسان آپ کے اوپر کیا ہے نا، جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہے، ان احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی ہے. تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اس رب کا شکر ادا کریں، اس اللہ کا، اس پاک پروردگار کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں شعور دیا. اس نے یہ دماغ جو دیا ہے نا، اس دماغ کے اندر اسی نے ہمیں شعور دیا ہے.
جب پیدا کیا تھا تو یہ دے دیا تھا ہمیں، ہمارے دماغ دے دیے تھے ہمیں، اسی وقت دے دیے تھے، تو ان دماغوں کو یوز کر کے، شعور کو یوز کر کے بزرگی سے یاد کرو، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں کہاں سے یہ سب کچھ ملنا تھا؟ یہ علم ہمارے پاس نہیں آنا تھا، کوئی شعور ہمارے پاس نہیں آنا تھا. یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے. جزاک اللہ. کوئی آنا چاہتا ہے اوپر تو بے شک آپ آ سکتے ہیں. ریکویسٹ ڈالیں تو میں اوپر لوں گی. جس نے ریکویسٹ ڈال لی میں ڈالے، میں اوپر لے رہی ہوں. امین امین بھائی آپ نے اوپر آنا ہے، کسی اور نے آنا ہے تو آ جائے، میں سب کو اوپر لیتی ہوں.